الحق مر، یہ ایک اصول ہے، حق لوگوں کو بڑا کڑوا لگتا ہے، یہاں تک کہ جن کو اپنا بزرگ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اگر وہ بھی کسی حق بات پر عمل کر لیں تو پھر آگ بھڑک اٹھتی ہے، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، پھر مختلف بیانات دیتے ہیں، یہاں تک کہ حدیث رسول پامال ہو رہی ہو تو فکر نہیں ہوتی، لیکن ان کو اپنی فقہ کی فکر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کو اس عمل پر سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی مولانا رفیع عثمانی صاحب کی، اور سورہ فاتحہ انہوں نے اس میں تلاوت کری، سننے والوں نے سنا، یقیناً سنت کے مطابق انہوں نے پڑھا، اس سے پہلے پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے ہمیں نہیں معلوم، اور ان کی کتاب بھی اگر آپ کھول کر کے دیکھیں اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا، لیکن مجھے افسوس طارق مسعود صاحب پر تعویلیں کر رہے ہیں۔ تعویل کیا کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اس کو دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے طور پہ نہیں۔ کس نے کہا ہے یہ کہ دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے طور پہ نہیں؟ آپ اپنی طرف سے یہ مسئلے گھڑ رہے ہو اور لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا کر رہے ہو۔ آپ لوگ حدیثوں کی کتابیں تو پڑھتے نہیں ہیں، دورہ ہوتا ہے آپ لوگوں کے یہاں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب دکھاتا ہوں، ذرا یہ دیکھ لیجئے، کتاب الجنائز، جنازے کے مسائل، مولانا محمد اقبال کیلانی صاحب، 150 صفحے، 100-150 صفحے کی ہے، اور 150-200 روپے میں مل جائے گی، کہ زیادہ قیمتی بھی نہیں ہے۔ کاش آپ یہی پڑھ لیتے تو پھر ایسی غلط تعویل نہیں کرتے۔ آئیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ حدیث میں کیا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، تو انہوں نے پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کری بلند آواز سے، اور دعائیں وغیرہ بھی پڑھی بلند آواز سے۔ جب جنازے سے فارغ ہو گئے، پوچھنے پر آپ نے بتایا یہ سنت ہے اور حق ہے۔ یہ بخاری، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی، 4 حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کو نہیں معلوم، اس لیے کہ حدیثیں پڑھی نہیں، انہوں نے دورہ کیا ہے حدیث کا، کہ بخاری اور مسلم 1 سال مکمل نہیں ہوتا اس کے اندر یہ ختم کر دی جاتی ہے، اور قدوری جو چھوٹی سی کتاب ہے اس پر پورا سال یہ لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ فقہ کی کتاب کو، حدیث کی کتابوں کو اس طرح سے نہیں پڑھتے چھان بین کر کے جس طرح سے یہ لوگ فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اور سنیے، حضرت ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھے خبر دی کہ یہ سنت ہے نماز کے اندر، نماز جنازہ میں تکبیر کہی جائے، امام تکبیر کہے، ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بعد التکبیرۃ الاولی، اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ اور پھر آپ سنیے، سرًا فی نفسہ ثم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سری طور پر پڑھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے دوسری تکبیر کے بعد، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد، وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، باقی تکبیرات کے اندر میت کے لیے دعائیں کرے خلوص کے ساتھ۔ اگر سورہ فاتحہ دعا تھی، صرف دعا کے طور پر پڑھنی تھی،
تو یہاں دعا کا الگ سے کیسے ذکر آیا جبکہ وہاں سورہ فاتحہ کا الگ سے ذکر آ رہا ہے اور دعائیں کرنے کا الگ سے ذکر آ رہا ہے؟ نبی نے نہیں فرمایا، صحابہ نے نہیں فرمایا، خلفائے راشدین نے نہیں فرمایا، یہ 13ویں 14ویں صدی کے ملا لوگ جو ہے، مفتی لوگ جو ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہے اپنی فقہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ تم کو فاتحہ پڑھتے نہیں ہیں، اور کہنے والے کہہ دیتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود، مر گئے یہ گلابی وہابی مردود۔ میں تو نہیں کہہ رہا یہ، لیکن ان کے مقابلے میں بریلوی حضرات یہ کہہ دیتے ہیں، تو درود پڑھے نا، سورہ فاتحہ پڑھے نا، آپ کیوں کہلوا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو کہ مر گئے، نہ فاتحہ نہ درود، مر گئے وہابی مردود؟ کیوں کہلوا رہے ہیں آپ، کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ میں گزارش کروں گا آپ اس چیز کو تسلیم کریں اور تعویل نہ کریں۔ الیاس گمن صاحب بھی بڑی تعویلیں کر رہے ہیں اس کے اندر، اور مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی تبدیلی کی ہے اور تعویلات کی ہیں۔ آگ لگی ہوئی ہے دو بندیت کے اندر، یہ آگ کیوں لگ گئی؟ جب تمہارے ہی بزرگ نے، تمہارے ہی مفتی نے، تمہارے ہی ایک بڑے عالم نے جنازے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھ دی، تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ سورہ فاتحہ ثابت ہے، حدیث سے پڑھنا جائز ہے۔ اپنی فقہ کو تبدیل کر لیتے، لیکن حدیث کو تبدیل کرتے ہوئے اور فقہ کو ثابت کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، بغیر اس کے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مفتیوں کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔